أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان مان، آج فروری 1974 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ مریم کی آیت 68 سے ہوتا ہے 19/6. سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو کسی قاعدے اور قانون سے قرآن کریم کی مستقل اقدار سے اخلاقی پابندیوں سے پابند نہیں ہونا چاہتے، من مانی کرنا چاہتے ہیں، دنیا حاصل کرتے ہیں، اقتدار حاصل کر لیتے ہیں. اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے یہ جتنے اس قسم کے بد عمل ہیں ان کا نتیجہ بڑا تباہ کن ہے، اس لیے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ ہم کسی کی دوست میں نہ آئیں، اس کے بعد چھوٹ جائیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑتا. ان سے کہا گیا کہ اس زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ تم ایسا انتظام کر لو، اور کر لیتے ہیں ایسا انتظام کے اقتدار. وہ تو یہاں تک کہ قانون یا ایک عقیدہ بنا دیتے ہیں کہ کنگ کین کمٹ نو مسٹیک. بادشاہ جرم کے اوپر کوئی غلطی بھی نہیں کر سکتا. زبان سے نہ بھی کہا جائے تو ہر صاحب اقتدار جو ان پابندیوں سے گریز کرتا ہے وہ اپنی زبان حال سے یہی کہتا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کی درست کہاں اور کہاں کی یہ صورت. ان سے کہا کہ زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے بھی چلتی ہے، اور یہاں سے اس قسم کے تمہارے انتظامات اور تدابیر جو ہیں وہ کارگر نہیں ہو سکتی. وہاں تو ایک ذرہ انسان کے اعمال کا، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانتیں وہ بھی اپنے نتائج سامنے لا کر رہیں گی، اور وہاں سے کسی طرح بھی مسار اور اسکیپ نہیں ہو سکے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تم، یقین انسان ایسا ماں مشکل لگاؤ کا یہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جانا یہ ممکن کیسے؟ ہمارے سامنے مرتا ہے، قبر میں دفن کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، دریا میں پھینک دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے قصہ. میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم نے یہاں لمبی چوڑی بحث نہیں کی، اگرچہ اس سوال کے متعلق اس نے متعدد مقامات پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور جب وہ مقام آئیں گے تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ کس طرح علم و بصیرت پر مبنی ہے موت کے بعد کی زندگی میں. لیکن یہاں تو قرآن نے اتنا کہا کہ تم یہی کہتے ہو نا کہ انسان مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، آنکھ یا نیت جو ہے وہ تلف ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ زندہ کیسے؟ تمہیں نے کہا کہ تم کبھی اس کو غور کرو کہ خود تمہارا وجود کیسے دنیا میں آ گیا، تم کیسے پیدا ہو گیا جبکہ اس کے پیش پر کوئی شے موجود ہی نہیں تھی. تم تو ایک طرف رہے، اتنی بڑی عظیم کائنات کیسے وجود میں آ گئی جبکہ اس سے پہلے کوئی شے موجود نہیں تھی. تو وہ خدا کہ جو اس کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے بغیر کسی قسم سے پہلے نتیجت کے، تو کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ تمہارے دنوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ بڑی محکم دلیل ہے، اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ ہمارا سائنٹسٹ اپریشیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تحقیقات اور تاریخوں کے باوجود آخری مقام پہ جب پہنچتا ہے تو یہاں سے تو وہ کاز اینڈ ریسرچ یا علم و معلوم کی کڑیوں کو پیچھے چلاتا چلا جاتا ہے. یہ تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، چلتا جا رہا ہے. آخر میں جب وہ پہنچتا ہے اس مقام سے کہ ابتدا کیسے ہو گئی اس کائنات کی، تو جیسا میں نے کہا تھا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی وہاں یہ کہتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کا کوئی حل ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا.
ڈیجیٹیشن کا سائنس کے متعلق کے الفاظ میں کہ کائنات کی ابتدا کے متعلق ہر سے آخر کے آخری انسان کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمارے بات کی بات نہیں ہے. اتنی محکم دلیل ہے یہ جو قرآن نے دے دی ہے. تو اعتراض کرتے ہیں اس چیز کا جو یہ وجود میں تو آگے ہمارے سامنے ہے، یہ ہو کیسے گیا اس کا جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا. تو کہا جب تمہارے اعتراض جس کی یہ تربیت ہے تو اس کے متعلق تم خود کہتے ہو کہ کوئی بھی ہم کو یہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسے وجود میں آ گئی، تو لہٰذا یہ اعتراض تمہارا کے ساتھ لڑنے کے بعد کس طرح کوئی زندہ ہو جائے گا انسان، تو یہ تو تمہارے اس چیز کو اعتراض سے کچھ عادت ہے. یہ اصولی دلیل بھی قرآن نے دی اور اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو تم کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے. ہماری مملکت کا دائرہ کچھ ایسا کم نہیں ہے کہ وہاں سے نکل گئے گھر سے کم سرحد پار کیا اور دیا صاحب آزاد سوال میں چلے گئے قبل میں کیا کرتے ہو ہمارا اس پرکار سے بھی تم جا نہیں سکتے. تم تو آؤ گے اس دیش کے اندر اگر کا لمحرنا ہوں رکھتے تم ثم لنحضرنهم حول جہنم لمن جہنم كل شيء ايهم اشد على الرحمن عتيا حبیب اللہ یہ تو یقیناً تم اور تمہارے یہ بڑے بڑے لیڈر اور سرور ہیں تمام کو چھوڑ کے ہم لے آئیں گے، اکٹھا کر کے ہم لے آئیں گے مقافات عمل کے لیے اور پھر وہ تباہیوں کے جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے کر دیے جائیں گے. تم اور تمہارے یہ سارے بڑے بڑے شیاطین جن کو کہا ہے، سرغنے جن کو کہا جاتا ہے، یہ سب کے سب یہ اور ان کے سرغنے. پہلے تو یہ کہا کہ جیسے سب کو گھیر کے اکٹھا کر دیا جائے گا، پھر ان میں سے چنا جائے گا کہ وہ بڑے بڑے لیڈر اور سرغنے کون تھے جو باعث تھے ان لوگوں کی بھی تباہی کا، پھر ان میں سے پھینک کے نکال دیا جائے گا. عجیب عجیب الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو اشارہ کیا جائے گا تو یہ آئے یہ مزہ ہے یہاں پہ جیسے کھانس پھینکی جاتی ہے ان میں سے اس طرح سے کھانس پھینک کے نکالا جائے گا کہ کون ان میں سے سب سے زیادہ سرکش تھا کون کون. اس لیے تو ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون وہ ہیں جو سب سے زیادہ مستحق ہیں اس بات کو جو ان کو جاننے میں روکا جائے. میں مقدس بات یا کر کے جاؤں یہ آخرت کی زندگی جو ہے اسے بہرحال اس دنیا میں مثالوں کے ذریعے اشارات کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے. وہ محدود زندگی تو ہمارے سامنے نہیں ہے. آج کا ہمارا شعور اور ہمارا ادراک اس کو اپنے احاطے میں لا نہیں سکتا کہ وہ زندگی کس قسم کی ہوگی. ایمان ہمارا یہی ہے کہ وہ ہے زندگی اور ہر عمل کا نتیجہ وہاں سامنے آ کر رہے گا. وہ اس کی شکل و صورت ہے تو تلاش کیسی ہوگی یہ آج نہیں ہم سمجھ سکتے. اس لیے قرآن کریم نے ان باتوں کو مثالوں کے ذریعے صحیح واضح کیا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے متعلق مقامات میں جہنم میں بڑے ہوئے لیڈرز اور ان کے فالوورز کو مکالمات دیے گئے اور وہ بڑے ہی عبرت انگیز اور بصیرت کے ساتھ ہیں. ذرا نیچے کر دیجیے دور جا رہی ہے اس میں وہ مقامات بڑے ہی غور طلب ہے. نہیں آتے ٹھیک ہے جی نیچے کر دیجیے. مختصراً میں اس میں بات یہی ہے کہ وہ فالوور متبعین ناصر وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا. اسلام کے حضور یہ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا. یہ سے کم وقت انہوں نے ہم کو بھی بہتایا تباہ کر دیا. انہیں تھوڑی بڑی سراغ دی ہے. اس کا کارن عجیب انداز میں جواب دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے انہوں نے تمہیں بہتایا. ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا بڑا لیڈر بنایا کس نے تھا. انہوں تو ہوئے بلکہ
تمہیں تو تم سے سوال کوئی کتنا کہتا تھا جناب ہم نے بنایا حضور ہم نے کیا، پوچھا جائے گا کہ ان کی اپنی طاقت کیا تھی؟ یہ جو اتنا بڑا اقتدار میں حاصل ہو گیا جس کا آج ہونا روکتے ہوئے یہ تمہارا ہی تو دیا ہوا تھا، تم ان کے دستے بازی نہ مانتے، تم ان کے لیے دائرے تکلیف نہ مانتے، اور اگر اصل حاضر کی صلاح میں پوچھتے ہو تو کہا جائے گا کہ تم اگر انہیں ووٹ نہ دیتے تمہیں پوچھتا کون تھا؟ تو بنیاد تو تم ہے۔ انہوں نے کہا تھا جن کو دیر سلا دیجیے، راج میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیر سلا ایک دوسرے سے لیکن بہتے ہیں انہوں نے بہتایا اور تمہیں بھی دیر سجا کہ تم ان کے اس قدر ظالم ہونے سے مجھے بنے۔ عجیب چیزیں ہیں جو قرآن کیا جاتا ہے۔ کوئی قرآن کی ماں کے طور سے یہ چیزوں کے ساتھ لے کے نہیں پیدا ہوتا جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے اوپر جذبہ اقتدار اور غلبہ حاصل کر لیتا ہے، یہ انہیں انسانوں کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے بیچ کے ساتھ ہم تو کمزور تھے، ہمارے ساتھی نے کہا قرآن کہتا ہے کہ الگ تم کمزور تھے، تمہاری قوتوں کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا، تمہاری دوسری قوتوں سے تو جو اس قدر مان گئے تم سے تو ہم کمزور تھے، دوسری کو چھوڑی نہیں جاتی تھی تم سے۔ لہٰذا دوہرا آزاد دینے کے لیے یہ ہے وہ شیاطین جن کا یاد کرا، ہم جانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بات کیا اور ہر بار درس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جہنم اور جنت مرنے کے بعد کی زندگی میں برحق ان سے ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ یہی کے لیے معصوم اور مقید یہی ہے، جنت اور جہنم کی زندگی یہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جس آزاد کا حکم یا جس مطالعے کا حکم قرآن جہنم میں وہاں کر رہا ہے، کیا یہاں ہم جہنم میں نہیں ہیں؟ روز خدا شام یہی باتیں نہیں کرتے، ان سے چلیے تو ٹھیکرا کے ہاں صاحب ڈسیزن کا دور رہتا ہے ویسے لڑائی آ جاتی ہے تو تم وہی کرو اس لیے ہمیں باقی ہوگی۔ اور آج کی طرح میں پوچھتے ہو تو آج ان کو اپنا نمائندہ کہتے، اپنا نمائندہ تو ٹھیک ہے جیسے تم ہو اسی کسی کا تمہارا نمائندہ ہو جانا۔ سوچنے کی صحیح کبھی کوئی سچا آدمی کسی جھوٹے کا کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے، دو بات یہ کہے گا میری سمجھی جائے، وہ تو کہے گا کہ نہیں صاحب اس کے ساتھ میرا کوئی رہتا نہیں ہے، یہ خدا کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، یہ میں اس کی بات یہی بات یہ مانی جائے تم اس کو نمائندہ لیکن نہیں کرتے۔ جب تم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندہ ہیں تو پھر ان کے خلاف یہ برا کیا ہے، کیا کیا ہے، جیسے تم ہو ویسے ہی نمائندہ ہو سکتے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے صرف آخرت پر اٹھا رکھی، نتیجہ یہ کہ جہاں کی زندگی میں کھڑے ہو کے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم جہنم میں ہیں، یہ جہنم کے اندر کے مقابلے یہاں کے مقابلے میں صبح شام ہم کرتے ہیں، یہاں جو جواب خدا کی طرف سے ملتا ہے ہمیں وہ آج جواب مل رہا ہے کہ تمہاری بھی ہوئی چیزیں تو ہیں جن کو تمہارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، شکایت کس کی کرتی ہے تم پر یہ ذمہ اپنے آپ کو کیسے جواب دے دیتی ہے؟ اور یہ بھی انہیں کی پھیلائی ہوئی سازش تھی، انہیں سراہنے کی مستقبل چلانے کی کہ جنہوں نے ذہن کو اس طرح پلٹا دیا کہ یہاں کی زندگی کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے، کہ وہاں قیامت میں باتیں چاہیے ہوں گی، یہاں نہ یہ باتیں کرو گے سب، اور اس کے ساتھ انہوں نے بھی لگی کوئی صلاحیت تھی اور انہوں نے پھر صبح شام کو پھٹیاں دے دے کے کھلانا شروع کر دیا تو ٹھیک ہے اس دنیا کی یہ بات نہیں، قیامت میں جا کے تم دیکھتے صاحب ان کو کریں گے یاد کریں گے سالے اس واسطے یہاں نہ یہ باتیں جو کرے ورنہ اگر قیامت محدود جو کہتے ہیں اسرائیل نے جو کہا ہے
بلکہ دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ رعایت کی طرف دیکھیے کہ جہنم رہے مکان ہے دوسروں میں جہنم کے متعلق کہتا ہے کہ یہ کچھ اور لوگ ہیں جو جہنم میں ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں، خود نہیں کہہ رہے کہ ہم جہنم میں اپنی باتیں کر رہے ہیں. یہ بڑی بڑی سازش ہے، ادھر آنے نہ دیا جائے ان سے. عزیزان من نہ کہتا ہے اور کچھ اتنا سا بات جو ہے نا قرآن کریم کا جہنم میں لیڈرز اور فالوورز کے مطالبے کے یہاں ڈائلاگ بھی نہیں ہے، یہاں کی مذاق بھی صرف اتنا اس کے سامنے آگ رکھ دیا جائے. معلوم نہیں کہ آپ مسئلے کو حل کر سکیں گے نا، لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس قدر ذمہ دار ہیں. لیکن یہاں تو بس بتایا ہی ہو جائے گا کہ ہاں سر یہ وہاں جا کے یہ باتیں سمجھیں، یہاں تو جہنم میں ہم کو صحیح سب آتے ہیں. قرآن میں جو چیزیں جہاں کہیں یاد رہتی ہے یہاں کی جہنم بھی ہے. یہی جو حق و باطل کی قسمت ہو رہی تھی اور اتنا تصادمات ہو رہے تھے اور یہ بڑے بڑے اکابر مجرمین جن کی نفاذ ترقیوں کے اوپر رد کر رہی تھی، وہ جو مخالفت اس طرح سے کرتے تھے، انہیں کو جب گھیر کے یہ میدان جنگ میں لے کے آئے ہیں اور وہاں اس کے بعد شاید مولا ان کو دفاع گیا ہے اور اس طرح سے ان کا تکلیف جہنم کا جس کے اندر کو یہ سارے گزارے گئے. ان کے سیاحتی میں ان کا سرگرم تھے، یہ تباہیاں بھی جن کے اندر ان کو گزرنا پڑا جن سے ان کو پہلے وارننگ مل جاتی تھی زیادہ انجام ہوتے رہے گا اور وہ ملازم بھی آتے تھے کہ ملازہ فرماؤ ذرہ ناصیرے کا امیر یاد آنے مگر ساری کائنات ان سے سارے اعتراض ہیں اور دور تک یہ کرے سامان وہ دوسرے آج ابھی بنا دیں عالم کو بیچارے بار بار بھی نہیں آتی ہے اور دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ ہم علم کے رکھ دیں گے تمہیں نہیں کیسے کس رکھتی کے بات کر علم کے رکھ دیں گے. معلوم تھا کہ مقافات عمل ضروری شروع ہوتی اور انہوں نے بتا دیا اس چیز سے کہ یہ دنیا اس کے بعد اس کے نتائج جو پیدا ہیں کسی دنیا کے اندر سامنے آتے ہیں. بہارے یہ چیزیں صرف یہیں کی نہیں میں نے یہ کمپیوٹر میں جو نہیں آیا جاتی ہے جس کے غلط نصیب میں پتہ نہیں وہ بات کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی. جانوروں کے متعلق کرتے ہوئے حاصل کہا جاتا تھا جو ہے کہنا اعلیٰ رقبے کا حق مت بھیجا عام درجہ کر دیا جاتا ہے. ایسے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو جانور میں غارت نہیں ہوگا داخل نہیں ہوگا، یہ تمہارے خدا کا فیصلہ ہے. یہاں آپ بڑی اچھے سے چلے جائیں کتاب میں تو یہاں لکھا ہے کہ ان دن کو مل جائے کوئی بھی ایسے نہیں دن میں سے جہنم میں نہیں آئے سب جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد اگلا ٹکڑا جب منایا کنڈا منزلہ بھی مستقبل نظر ظالمین کیا پھر وہاں سے ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا اور مجرمین جو ہے ان کو وہی رہنے دیا جائے گا. یہ نکالا جائے گا کب تو انہیں پھر اسی کو نکال دیا جائے گا. میں نے یہ گزارش کیا ہے کہ اسلام کو سمجھنا ہے دین کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ اس قدر کانسیپٹ اور تصورات دوسروں کے ہاتھ سے ہم نے مختار لیے ہوئے ہیں جب تک ان کا اقتدار اور ان سے فکر نہیں ہم ڈرتے کبھی بھی قرآن کے حقائق ہمارے ذہن میں سمجھ میں نہیں آتا. جہنم کے متعلق تصور ہمارے یہاں یہ ہے پہلے چیز یہاں تو یہ تصور ہے کہ وہ سزا کے لیے جیل خانہ ہے اور انسانوں کے متعلق یہ چیز آئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی اور معصوم ہے نہیں. تو نہ کوئی چلنے کی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا انسان سے لمبا بجٹ جو ہوا تو ٹھیک ہے ہوتی ہے غلطی. قرآن کریم خود اس کی شہادت ہوتا ہے وہ ان کے متعلق کہتا ہے تو ٹھیک ہے
کہ کبائر الاسم جو ہیں ان سے تو وہ ہمیشہ بچتے ہیں ان لمحہ، لیکن یہ چھوٹی موٹی لڑکی سے جو ہے وہ ذرا چیزیں سو ہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے مطلب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لیے یہ جو کچھ غلطیاں، یہ چھوٹے موٹے گناہ جن کو یہ کہتے ہیں ہو جاتے ہیں، ان کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں سب کو بھیجا جائے گا. اور وہ کوئی کسی کو 3 مہینے کی، کسی کو 6 مہینے کی، کسی کو سال بھر کی، وہ اپنی سزا بھگتتے پھر وہاں سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا. بعد ایسے آئے انہوں نے یہ کہا، یہ سزا والی بات جو تھی یہ ذرا کہتے ہوئے کچھ بھوکے تھوڑے سے کہ سزا کی بات تو کوئی غلط ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جیسے کپڑوں پہ الاش لگ جاتی ہے، میل پچال آ جاتی ہے، دھبے پڑ جاتے ہیں، تو جو بھی ان کو بھٹی پہ چڑھاتا ہے یہ بہت بڑے، یہ ایک ہی نہیں، ہمارے یہاں کے بڑے بڑے مفسر علماء جو ہیں جو ان کی مثالیں دی ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے بھیجی بھٹی پہ چڑھاتا ہے کپڑوں کو اور وہاں مال کی چال ساری کٹ جاتی ہے، 7 ٹکڑے کپڑے جو ہیں تو واپس کپڑے واپس آؤں گا کسی نہ کسی کا کپڑا ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو کپڑا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ جانب یہ انہوں نے کہا کہ یہ سینیٹور نہیں ہوتا ہے، سب کے مریضوں کو جیسے وہاں رکھا جاتا ہے مری کے پاس، تو یہ وہاں ہوتا ہے باقی وہاں علاج ہوتا ہے، علاج کے بعد یعنی کچھ وقت کے لیے جہنم میں زندگی میں بھیجنا ہے اور یہاں سے نکال کے پھر جنت کی طرف لے جانا ہے. یہ آپ کے ہاں ایسا مسلمہ ہے متحد کا ہے کہ پہلے جہنم کا کہ اس کی یہ محض اس کی جو ہے تو اس کی تھوڑی سی بدلے جیل خانہ جائے یا بچے لے یا کہنا، لیکن ہے یہی بات کہ ہر ایک کو بھیجا وہاں ضرور جائے گا، وہاں سے نکال کے دوسری طرف لے جائیں گے. اور جب یہ چیز کہے کہ صاحب وہ سالے جینا چیز ہے، ابدا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ تو ابھی طور پہ وہاں رہیں گے تو یہ کہے، لیکن ان کا دل کام جاتا ہے، اس کے خلاف اتنی لڑائی دیتے ہیں کہ صاحب آپ سوچیے کہ یہ چیز اور خدا کے سایہ میں کام ہے کہ وہ جہنم میں لمبے سے بھیج دیں اور پھر وہ ابدی طور پہ جہنم میں ہی رہے اور پھر کل اپنی زمین کے ساتھ کسی نے اگر تھوڑا چھوٹا سا جرم کیا ہوا ہو تو یہ بھی ابدی طور پہ رہے، بہت بڑے جرم کیے رہے وہ بھی ابدی طور پہ رہے. یہ کس قسم کی عدالت ہوئی، یہ کس قسم کا انصاف ہوا؟ یعنی پہلے اپنے دل سے اس کو جیل خانہ پہ خبر کی اور جیل خانے میں جب یہ کہا کہ لائف امپریزنمنٹ ہوگی تو کہا کہ صاحب یہ بن جاتی نکالنا ہے تو ضرور چاہیے. یہ کیا ہے؟ تو ہاتھوں میں جتنی ہوئی ہیں گندا نال کھیلنے والی زیادہ ہے. پہلے تو خود ہی وہ تصورات غیر قرآنی سے وہ لائے وہاں سے نثار اپنے یہاں جہنم کو بنایا یہ، اور اس میں جب وہ ڈال دیا تو انہوں نے تو اپنے لیے پہلے ہی تیز دروازے رکھ دیے. یہ تو سب ہندوؤں کے یہاں سے وہ آیا تھا نعرہ اللہ موجودات جو ہے نا قرآن میں، تو پہلے ان کا یہ تھا کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور پھر اس کے بعد نکال لیے جائیں گے. تھوڑے دنوں کے لیے پہلے ان کا سب تھے نا ہمارے، ان کا لشکر نے معصیت کی تھی، سب کی بنا لرزی کی تھی، تو اس دنوں سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ارے انہوں نے کیا تھا کہ ان کو ڈال دیا جائے گا نا، پہلے میں وہ سارے ذمہ بنے اترائی ہے، وہ سب کو ڈال دیا جائے گا. پھر یہ کم دن کی بات ہوگی تو اتنا چھوٹا سا تو جرم تھا، انہوں نے بھی پھر وہ مختلف گروہ ہیں ان کے یہاں کے بھی پھر کے ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلم دن کے تھے سبق کے اتنے دنوں کے لیے جائیں گے، یعنی ٹرم آف امپریزنمنٹ ہی اتنی شروع ہو گئی. اور دوسرے وہ ہے کہ نہیں
فتنے میں ہمارے فقہاء جو ہیں سفارش کرنے والے وہ اس دوران میں اصل میں وہ جیت رکھتا وہاں بہت زیادہ تھا اور جنہوں نے جو لگے ہوئے کہ اللہ میاں کے ساتھ کچھ ہے دوسرے دیکھنے کے لیے کچھ اور ریکارڈ کر لیتے ان کو پتہ نہیں چلا انہوں نے جب اللہ کو کہا وہ دیکھے تو صحیح وہ ان کو ہم نے اتنی لوگوں کو ڈال دیا تو وہ آئیں گے جلدی سے اور وہ ہمیں نکال کے اور لے جائیں گے یہ رہا جو کھانے کے وہ ڈراؤ سے کہیں گے کہ غلطی نہ رکھے دیکھے تو جائیں گے کہ بنی اسرائیل آ گئے تم دیکھ رہے ہیں بتائیں گے آپ بتا یاد ہے تو وہ لے جائیں گے ہمیں یہاں میں معلومات کا بتایا یعنی جہنم میں ڈالنا حالانکہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جنت میں ہمارے سوا جو ہے جا نہیں سکتا اور ہم تو جائیں گے ہی نہیں اللہ ہم تو تلاقی سے ہوتی ہے لائف ہے اہدا بہت پیارے لگتی ہے کیا ہے یہ ہماری ابھی نے من ہمارے یہاں بھی کسی قسم کے عقائد نہیں ہوتا ہے بنیادی تصورات یہاں سے لائے اور وہاں لانے کے بعد جب دیکھا کہ فلم میں وہاں ہو رہے تو ان میں سے وہ تصویر بھی آتی ہے اپنا بات صحیح ہے اور دیکھنے کہ ہم تصویر اور تعلیم کی روح سے ہم نکالتے ہیں وہاں سے یہ بات جتنی روح کا اب نکالے جائیں گے یہ بنیادی تصور میں نے کیا ہے نا کہ وہ خود کہیں سے لائے اور اس کی پیدا کرنے میں مختلف ہے جو جن کا حال ڈھونڈ رہے ہیں یہ ملتا دور کو بھی جا رہا ہے اور پورا ملتا نہیں پورا بجائے تو ہے بنائے میرے طرح سے جنت اور جہنم کا یہ تصور قرآن کے تصور کے لیے ہے تفصیل کو لمبی کبھی کرا جائے اور یہاں پہ بتاتا چلا آ رہا ہوں برسوں سے قرآن بتا دے رہا ہے کہ زندگی اپنے اتفاقی مناظر کا ترقی کری جا رہی ہے اور یہ قانونی اتفاق ہے کہ کوئی مرد جو اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتی ہے یا اپنی صلاحیتوں کو بیدار کر لیتی ہے زندہ رہنا کا اور آگے بڑھنے کے لیے وہ زندہ رہتی ہے آگے بڑھ جاتی ہے جتنا میں یہ صلاحیت نہیں رہتی ہے وہیں کی وہیں رک جاتی ہے اور بار بار یہ عمل نہیں ہوتا کہ سر اس سال امتحان میں سے ہوا تو سپلیمنٹری میں بھیج دینا ہوا اگلے سال بھیج دیتی انٹری کر لیا اپنی کلاس کو انٹری کرنے کا اور یہاں یہ صورت نہیں ایک ہی امتحان دوبارہ چانس نہیں ہے اور میں نے عرض کیا تھا کسی جگہ بھی تو اس تصور کے محتاج سوچیے کہ یہ زندگی اور اس کا ایک خاص کتنا اہم اور قیمتی ہو جاتا ہے کہ دوبارہ چانس نہیں ہے یہی چانس ہے کسی زندگی اس پیڑ میں انسان کو بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ اب آگے چلنا ہے آگے چلنے کے لیے اگر اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر لے تو زندگی کی اگلی غلامی منزل کے قابل تو کر لو اپنے آپ کو تو آگے کر ہی جاؤ گے اور اگر یہ صلاحیتیں نہ تمہارے اندر پیدا ہوئی اس میں مارک نہ دے سکے تو فیل ہو جائے گے اسی کلاس کے اندر اور دوبارہ امتحان نہیں ہوگا پھر اس کے بعد وہ فیل اسٹوڈنٹ کو پھر اسکول میں رہنے نہیں دیتا قانون ہے اسٹیٹ کا ٹائم آگے جانے کی صلاحیت نہیں ہے یہ جو ہے صلاحیت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے مطلب کی تصور بنتا ہے کہ اس کو فیل کر کے پہلے کہا کہ کچھ دن کے لیے رہے تم نہیں کی بات نہیں تھا 2 مہینے کے بعد تمہیں 10 مہینے لے جائیں گے کیونکہ کہا تھا وہ اسی دن اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے جو فیل ہے وہ اگلی کلاس میں جانے سے قابل نہیں ہوتا ہے نہیں روک دیا جاتا اور اگلی بات پھر یاد رکھیے دوبارہ امتحان نہیں یہ نہ سزا ہے نہ بھوجی کی غلطی ہے نہ سینیٹوریم ہے یہ تو انتظار کا قانون ہے جس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ جو فٹر سب اپنے آپ کو کر دیتا ہے وہ آگے جانے کے قابل ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے جو قابل نہیں ہوتا ہے وہ آگے جا ہی نہیں سکتا
اور یہ جو چیز ہے جس میں آگے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے یہاں کوئی کمزوری مکس ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جتنے ہم بھی جاتی آپ کے تندرستوں کے ہیں کہ بیمار نہیں ہیں، کسی اچھے ایگزامن کرنے والے سے جا کے پوچھیے وہ 20 بیماریاں آپ کے اندر بتا دیں گے. تو پھر ہم بیمار کیوں نہیں ہیں؟ کہتا یہ ہے کہ یہ بیماریاں پیدا کرنے والی اسباب تو دوسری ہیں تمہارے اندر. کسی ڈاکٹر سے پوچھیے ایک سانس میں 13 جراثیم ایسے اندر جاتے ہیں وہ محنت دیتے ہیں پانی کے ایک بھوک کے اندر. وہ تو صاحب ہم اسے زیادہ وقت کی جاتی ہے کہ ساتھ کا کار نظر آتا ہے. کبھی زمین کے نیچے گلاس رکھ کے دیکھیے، گلاس لے تو میرے نیچے آ گیا پور چڑھ دینا تو اندر کی ہے بچنا میں نے پینا اس کے بعد کیا ملا ادھر جانے اپنے مجھے ڈال کے کپڑا رکھا جائے. یہ تو اس سے اس کی رحمت ہے کہ اس نے ان کو اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ میرے بھائی سے نظر نہیں آتے ہیں، ورنہ اپنے نام کے ڈر مر جائیں گے. یہ بتا دیں یہ ہے کہ تصویر تو یہاں ایک سانس میں کتنے جراثیم تمہارے اندر جاتے ہیں، لیکن تمہارے اندر قوت مدافعت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جب ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو قوت مدافعت تمہاری جو ہے ریزسٹنس کی پاور جو ہے وہ ان کو فنا کر دیتی ہے. اس لیے تم تندرست اپنے آپ کو کرتے ہو. بیماری اس میں دیکھنے جب تمہاری قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. یہ جو توازن بگاڑنے والے ایلیمنٹس یا عناصر اندر جاتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. جسے آپ علاج کرتے ہیں وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود ان کو قبض کر دیں. یہ اگر کوئی سائیکالوجی کا ہے نام جس میں لکھا ہے بھائی یہ بھی چیزیں جو لوگ پہ جاتے ہیں. نکاح یہ ہے کہ وہ ہم بھی سائیکو انالیسس کے ذریعے سے دیکھتے مریض کو دور کر دیتے ہیں، ہم نہیں دور کر دیتے. وی انیبل پیشنٹ ٹو کیئر ہمسیلف. ہم مریض کو قابل بنا دیتے ہیں تو وہ خود اپنا علاج کر لیں. بڑی چیز ہے. کرنا تو آپ ہی کرتا ہے میرا من، دوسرا اتنا ہی کر سکتا ہے کہ آپ کو اس قابل بنا دے کہ آپ یہ خود کر سکیں. کرنا آپ ہی ہوتا ہے. یہ ہے قوت مدافعت زیادہ ہو اور یہ ہلاکت آخری ایلیمنٹ جو ہے ان کو روکا دی جاتی ہے. تو جسے ہم کہتے ہیں نا اگلے درجے میں پہنچنے کو قابل ہو گیا ہے، اس میں صلاحیت کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ 50 مارکس ہوتے ہیں نا 66%، 61%. 66% والے کا یہ نہیں کہ غلطی ہوتی کوئی نہیں ہے، 32% تو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی. لیکن جو معیار رکھا ہے نا اگلی جماعت میں پہنچنے کے لیے یہ انہوں نے 66 یا 61% رکھا ہے. وہ جو اتنا مارکس حاصل کر لیتا ہے اس کے معنی کہ قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. ہلاکت آخری ایلیمنٹ سے مقابلے میں وہ 33% ہوتے ہیں، وہ 66% ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک غلطی بھی نہ سن لیجیے، 1% بھی اس کے اندر کمی نہ رہی. اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ پتا زندہ رہنے پہ بھی اصول ہے، آگے بڑھنے پہ بھی اصول ہے، سانس اور پیٹ ہونے پہ بھی اصول ہے. اور یہ اصول ہے قرآن کریم میں یہ کہا کہ من خطرت نوازی نہیں کروا دیا، من خطرت نوازی نہیں کہیں بخاری ہے. جس کی یہ پلڑا جھک جائے گا صلاحیتوں کا جھک جائے گا تو زیادہ وزن ہو جائے گا. تو جو کمرے میں ایک جو جھکا ہے تو دوسرے کے اندر ہے نا جس سے جو جھکا ہے 66% ہو گیا. یہ چاہے آدمی سے تو لا دیا 5 مارکس حاصل کر دیے پرمیش اپنی جماعت میں دیا. اور خصت میں راضی نہیں
یہ نہیں ہے کہ جس کا یہ کلڑا خالی ہوگا، نہیں، اس کے مقابلے میں یہ کم وزن کا ہوگا، یہ آگے نہیں جا سکتا، فیل ہو گیا، یہ زمین روک دیا گیا جامن کے لیے، اسی طرح اسی لیے زمین کا لچایا گیا، زمین کے معنی روک دینا، روک دیا گیا، اس کو پھر روک نہیں، جو سچلت مزاجی میں سچت مزاجی میں کہ آپ دیجیے تو سارے جتنے بھی اعتراضات پیدا ہو رہے تھے سارے حل ہو گئے کہ آپ کس کے بنا چیزیں لگے گی، ان گناہوں سے کوئی آگے ملے گی نا، مال کس کے کپڑے میں ہے ہی نا، سچن کو چڑھانا ہی پڑے گا نا، وہ تو کہتا ہے کہ سچلت مزاجی ہے پھر بھاری ہونا چاہیے یہ کلڑا، نہ تو کسی انسان سے معصومیت کا تقاضا کرتے ہیں، نہ وہ ہے کہ کوئی لگے سے کہا ایسی ہے کہ اس کے لیے ضرور سزا دینی ہے، سزا کا تصور نہیں ہے، ابھی جانے سزا نہیں دیتا، وہ تو ایک قانون ہے آگے بڑھنے اور رک جانے کا، اور یہ اصول ہے عزیزان مان جسے میں نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی ایویلیشن کی تھیوری کے سائنٹسٹ تھے جب ان کے سامنے ایک آج آئی ہے قرآن شریف کے آنکھیں سمجھے ان کی بات کہ یہ اصول 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا، اسی اصول کے اوپر یہ کہتے ہیں ہماری ساری جتنی بھی انتخابات ہوتا تحقیقات ہے اس کے مضمون ہے کہ جس نو میں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بڑی ہوئی تھی اس کے ہلاکت آخری انوار لمس یا عناصر سے یہ زندہ رہی اور آگے بڑھی، جس میں کم ہو رہی تھی یہ وہیں کی وہیں رک گئی، بہت یہ ہے کیفیت، اس سے یہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں قرآن تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات چاہیے، یہ تو یہ مذہب کی سطح سے دیکھتے ہیں کہ بات یہ انہوں نے یا جہنم سے جو خانہ بنایا یا بیٹن بنایا یا سینیٹائزر بنایا یہ اس میں باہر نہیں کرنا ہے، یہاں سے پھر خلاف عورت کے یا وہ لال کٹ کے پھر یہاں سے لانا ہے، اور اس کے لیے یا ان ممکن اللہ لا رہے کل کوئی بھی ایسا ممکن میں سے ہوگا کہ جو اس میں داخل نہ کیا، یہ تصور بھی ہے، اس کا لیا سہارا، اس میں لیا داخل، اور اس کے بعد نکالے کا تالا لگا دیا، تیسرا بھی نمبر وہ جگہ تالے لگا کے لیے لگ جانے نہیں دیکھا دیا دور دے گندا ہو گیا ہے تو بھی لگائی داخل کر دیا نکالے کا تیسرا بھی نمبر لائے بنائے پھر اس کے بعد ان کے سفارشی لے کے آئے، انہوں نے آگے کہا جو چیز ہے ہمارے اندر جس میں کدے انہوں نے چند دن کے لیے کہہ دیا تو چلے جائیں گے، انہوں نے انٹرنل کی جو کرم تھی یہ نکلنے کر دی 3 مہینے 6 مہینے سال بھر کے لیے، کیا کریں بیچارے، ورنہ اگر سچمت موازنہ اور فرصت موازنہ عزیزہ نظام اگر سمجھ میں آتا تو میں نے جیسا کیا ہے نا تو اس کے نظر کیسے قدم جارے لڑکا یہ قرآن بڑے بلند سے ہم کو چاہتا ہے رائت کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے یہ سب، حقائق سمجھنے کے لیے بڑے بلند سے ہم کو یہ چاہتا ہے، اسی لیے اس نے وسیع سے یہ کہہ دیا کہ مکتب و ملا و اسرار کتاب، مکتب و ملا قرآن کے حقائق تیرے مادر زاد اور نور آفتاب، کیا بات تھی سختی کی ساتھ، کیا بات، یعنی ایک چیز کو ناممکن، اور اس کتنی سی تصویر میں آپ دیکھیے کیا کیا کچھ کیا گیا ہے، وہ آفتاب تو بے نیاز ہے، اس میں تو چمکتا ہے، روشنی دیتے چلے جانا ہے، دیتے چلے جانا، کس کو دے گا روشنی، جو آنکھیں کھولتے رکھتے جانا، اور آنکھیں بند کرنے والا ایک تو عارضی طور پہ چلے آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں تھوڑے وقت کے لیے بند کر دی تھی کہ آگے تیرے مادر زاد
پیدائشی اندر جو ہے ابدی طور پہ معلوم ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی سے، مکتب و ملا و اسرار کتاب ابدی طور پہ یہ معلوم رہتے ہیں، اس لیے کہ نہ انہوں نے کفر بالتعویل کرنا، نہ ایمان باللہ ان کو نصیب نہیں آنا۔ وہ تو ویزان من غیر قرآنی تصورات کو ذہن سے جب تک نہیں نکالا جائے گا، قرآن تو نہیں آئے، وہ بڑا غرور ہے ساتھ۔ یعنی آپ سوچیے کہ ہمارے جیسا غرور بھی نہیں، مکان آگا تو کرایہ تو لیں، آپ جائیں اپنا وہ تمن تانا لے کے باہر، اور کرایہ دار پہلا جو کرایہ دار اندر بیٹھا ہوا ہو، آپ باہر کھڑے ہوتے، مالک مکان سے کہتے ہیں دکھا پہلے اسے نکالیے، وہ آتے ہیں دکھا، دو چار دن کے بعد جھگڑا کر کے وہ خود نکل جائے گا، کام کرو گا اندر جا کے، وہ کہتے ہیں شریف آدمی ایسے تو نہیں کرتے، نہیں اندر جاتا، نہیں اندر قدم رکھتا۔ محسوس مثال چاہتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے باوجود کعبے کے باہر کھڑے ہو گئے، جب تک اندر کے سارے بت باہر نہیں نکالے، قدم نہیں اندر رکھا، نہ پورے بھی تابوت لگوں میں زندہ کا دستم کا دلوریا کا پہلے آپ کو یہ بت نکالنے پڑیں گے کعبے سے، پھر اندر قدم رکھنا ہوگا۔ اور خدا تو بڑا غیور واقعہ ہوا ہے، وہ کسی ایسے مکان میں قدم نہیں رکھتا کہ جہاں اس کے شریف بیٹھے ہوئے۔ قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا عزیزان من جب تک کہ غیر قرآنی تصورات سے ذہن کو صاف نہ کیا جائے۔ لا یمسہ الا المطہرین کے یہ معنی یہاں تو ہر چیز کو کہ مطہرین جو ہے بعض کے ساتھ ان کے خلاف کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ غسل کرنا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، ساتھ دل اور دماغ دونوں بھرے ہوئے ہوں، یہ کفرستان بنا ہوا ہو، بترے بنے ہوئے ہوں، ان کی تطہیر نہیں ہے، غسل کر لینا چاہیے۔ پھر آ گیا میں اسی آیت کے اوپر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، معنی یہ کیے کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو جنت میں جائے گا نہیں۔ اب جو یہ کہا ان منکم کوئی بھی نہیں ہے، تو خود ہی پھر ذہن میں آیا کہ صاحب یہ بڑے بڑے حضرت صاحب، اولیاء کرام، بزرگان اعظام، آئمہ مفسرین ہیں، ان منکم یہ سب کوئی بھی کہاں سے؟ کہا کبھی نہیں وارد رہا ہے۔ اچھا جی، یہ عربی کے دو لفظ ہیں، یہ وارد اور صادر، استعمال تو ہمارے ہاں نہیں یہ لفظ ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا ہے نا کہ وہ تو یہ دوسری زبان میں آ کے ترجمہ ہونے کے بعد تو اپنی اپنی سینسی کھو دیتے ہیں۔ ان کے یہاں ہوتا ہے یہ گھاٹ سے پانی پینے کے لیے جب آتے ہیں یہ مویشی، اس سے یہ وارد ہونا چاہتے ہیں، یا پانی پی کے واپس بھی جاتے ہیں تو اس سے صادر ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کریے اصل میں وہاں آئیں گے، گھاٹ تک آئیں گے، ہاں اندر نہیں داخل ہوں گے، کیونکہ پانی پینا نہیں آئے گا۔ کبھی کسی جانور میں دیکھ دے جنہیں پانی نہ پینا ہو تو جاوے ضرور کہا اسے تو پھینک پھینک کے جائے تب نہیں جاتا، وہ تو جاتا ہی وہاں جس میں پینا ہوتا ہے، کبھی نہ وہاں لے جایا جائے گا ان کو ضرور۔ ہم نے داخل نہیں تو ذرا چاہتی ہی مان لو ہو کچھ نہیں تو لایا جائے گا وہاں۔ اور میں نے گزارش کیا ہوا کہ قرآن کریم کی تو خصوصیت یہ ہے کہ ایک بات اگر ایک مقام پہ کہتا ہے تو کہیں باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہیں 4 قدم آگے چل کے یہ 71 کسی نے 4 قدم آگے جائیے اور 50ویں آیت دیکھ لیجیے اسی صورت میں 35 لفظ وہی وارد ہے نا، قرآن ہے عزیزان من، قرآن ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، وہی لفظ وارد ہے۔
مجرمین کو جہنم کی طرف وارد کرے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. اب یہ رہا کہ بھائی کہ مجرمین نہیں ہے. بعد سے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا. ایک پل فراغ بنایا وہ کون یہ مجوسیوں کا تصور. ان کے یہاں پل فراغ ان کا تو لفظی خود بتا رہا ہے کہ عربی نہیں ہے. اور ریگستان کی پل کتنے بنانے یہ پل فراغ کا تصور مجوسیوں کا ہے. وہ پھر تلوار سے تیز بال سے باریک آپ رکھیے گا. آپ کہیں گے بیچ میں باتیں لے آتا ہے تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے تو یاد کر رہا کہ بولا پل فراغ میں دادا ہی کیا بال تو بڑی تلوار تو تیز لنگے گا کہ پیر ادھر تلکے گا چڑھ جہنم کے اندر اور اتنا تاریخ اتنا مشکل بڑی مصیبت نہ لنگے گا سب کچھ. راتی بیٹھا ہے جی کہہ لگا نہ لنگن دینے بہانے لنگے نہیں دینا اگر چل کے جاؤ. عزیزان میں نے گزارش کیا ہے کہ یہ تصور پھر میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے جہنم پہ سے گزارنا ضرور تھا. یہ وارد نہیں کیتا جاتا تو ان کو نہیں لگانا تو ضرور تھی نا. وہ کیا بیٹھے نا کہ ان میں تم کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو وہاں وارد نہیں ہوگا. میں نے کہا ہے نا یہ خود ہی اپنی سہیڑیاں یہ مصیبتیں جنہوں نے پہنے گئے 4 قدم آگے چلے تو میں نے کہا ہے کہ وہی اسی صورت میں سورہ بتاتی ہے. یہ کہا کہ یہ مجرمین ہے صرف کہ جو وہاں جن کا ضرور وہاں ہوگا. پہلی بات تو یہ کر دی مجرمین. باقی رہا جو مجرم نہیں ہے اب یہ کہ لایا جائے گا ڈالا جائے گا اوپر سے گزارا جائے گا. سارے تصور لائے نا یعنی جہنم میں سے یا ڈالا جائے گا یا وہاں وارد کیا جائے گا یا گزارا جائے گا. یہ سارا کچھ کیا اور سمجھے کہ شاءاللہ شکر ہے جان بچی سمجھے نا. لیکن 4 قدم آگے قرآن سے نہ پوچھا. وہ کہتا ہے کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی وہ کہ جن کے متعلق ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہاں یہ پاس ہو گئے. رزلٹ جن کا ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے پاس ہو گئے. جہنم کے متعلق ذکر رہا تھا اولئک عنہا مبعدون انہیں اس سے بہت دور رکھا جائے گا. کتنی دور؟ لا یسمعون حسیسھا اسے دیکھنا بھالنا تو ایک طرف اس کی حسین کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں آئے گی. قرآن کی آیت ہے 21/101. اب کہاں یہ کیفیت ہو مبعدون پہلے یہ کہا بود ہے اتنا فاصلہ اتنا ہے اور قرآن ہے کہ ساتھ اس پہ بھی آپ نہ کہہ دیں کہ ہاں کا فاصلہ تو ہے تھوڑا بھی تو فاصلہ ہوتا ہے. لا یسمعون حسیسھا کیا بات ہے حسیسھا کی صاحب جہاں جو کہا ہے حسیس بھی نہیں. ایک تو کبھی آپ نے تیز آگ کی دور سے دیکھا ہوگا ایک جو اس میں سے آواز ایک آیا کرتی ہے لفظ خود صوتی اعتبار سے حسیس یہ کہہ رہا ہے سی جو آواز نکلتی ہے یہ ہے اس زبان کا لطف.
صوتی اعتبار سے لفظوں کے اندر سے وہ خط آ جاتا ہے، خفیفہ اتنی دور رکھے جائیں گے کہ اس کی تو وہ سن کی آواز بھی جو ہے یہ بھی نہیں ان تک پہنچے گی سر، وہ بات ہی ٹھیک ہے۔ جو پروموشن کے قابل تھا، وہ جنت میں جانے کے قابل تھا، اسے خامخواہ کے لیے وارد کرنا، ڈالنا، اوپر سے گزارنا سوال ہی پیدا نہیں ہو، وہ تو اتنے دور رکھے گئے۔ اب ظاہر ہو گئی بات کہ یہ جو پیچھے سے ذکر چلا آ رہا تھا وہیں آ جائیے سورہ، ذکر وہاں چلا آ رہا تھا انہی شیاطین کا، ان کے ساتھ ان کے فالوورز کا، جن کے متعلق تھا کہ ان کو لایا جائے گا اور جہنم میں یہ کیا جائے گا، یہ انہی کے متعلق تھا۔ بات وہاں یہ کہی تھی، سنیے اب کہ کیا کیوں کہا قرآن نے یہاں منکم، پہلے کہا تھا کہ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سبيلا۔ ان میں سے پہلے ہم یہ دیکھیں کون کون تھا وہ بڑا بڑا سرگنا، ان میں سے نکالو ان کو بال کھال پھینک دیں گے، الگ کر دو، ہم جانتے ہیں سب سے پہلے ان کو وارد جہنم کیا جائے گا۔ وہ جو سب سے پہلے اسٹیٹ ان کے ناتا پہنچ جایا کرتے ہیں، کوئی جنوا میں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی لندن میں، تو کہتا ہے سب سے پہلے ان کو۔ اب وہ دیکھیے اگلی بات کہ یہ جو فالوورز تھے یہ تو خوش ہوں گے نا، تو کہا ٹھیک ہے یہی تھے، ان کو لیا پکڑ، ہمیں تو نہیں نا۔ وہ کہتا بالکل نہیں، ان کو اللہ والے تم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو نہیں جانا۔ سوال تو صرف یہی ہے۔ کسی معاشرے کا جہنم ایسا نہیں ہوتا عزیزان ایمان کہ جس میں یہ بڑے بڑے ہی ہوں اور یہ چھوٹے جو ہے اس کے بعد آئے۔ یہ تو اور بھی جہنم کے در کے اصل میں کنفائنمنٹ کے سلسلے جو سیلیٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے یہ تو اس میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ کہا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ غیر بچی یہ تو گئے پکڑے جو بڑے بڑے تھے ہمیں تو موج ہو گئی، وہ کہا کہ غلط۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ آگے جو ہے نا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اب یہاں سے پھر وہ بات آ گئی، ثُمَّ زمانے کیے پھر انہوں نے کہ اس کے بعد پھر متقی جو ہے ننجے کے معنی کیا نجات دے دیں گے۔ اب یہاں سے آگے جہنم سے نجات، صاحب جہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کی حسیس بھی نہیں سنیں گے تو وہ جہنم میں ڈال کے وہاں سے پھر نجات اور چھٹکارا تصور ہی غلط ہے، سنما کے معنی غلط۔ اس کے معنی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اور اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ بالکل عین کے معنوں میں آتا ہے اور کے معنوں میں آتا ہے، ایک بالکل نئے واقعے کے شروع میں آتا ہے یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں سنما کے۔ اب آیا نجات، نجات کے جو معنی ہمارے ہاں ہیں وہ سارا تصور ہی غیر قرآنی کا ہے۔ نجات کے تو معنی ہے نا کسی عذاب میں پھنسا ہوا ہو وہاں سے چھٹکارا، لفظی ہم اس کے لیے چھٹکارا کہتے ہیں، یعنی پہلے کسی کو کسی مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہو اس میں سے اس کو آزاد ہو جائے، چھوٹ جائے، چھٹکارا ہو جائے، اسے نجات کہتے ہیں ہمارے۔ یہ تصور جو ہے کہ پہلے کسی کو کسی بات میں سمجھنا کہ ملوث ہے، عذاب میں گرفتار ہے، سزا بھگت رہا ہے، پھر اس میں سے اس کو نکالنا، یہ تصور ہے نا آپ کے یہاں عیسائیت یہودیت وغیرہ، اور نہیں دنیا کے ہر نظر میں یہ تصور بہت رکھیے گا۔ عیسائیت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ
پیدائش کے ساتھ اپنے اولی ماں باپ آدم اور حوا کے گناہ کی علائش لے کر پیدا ہوتا ہے. ہر انسانی بچہ تو وہ جو پیدائش کے ساتھ ہی علائش لے کے پیدا ہوا. اب ان کے ہاں نجات کے معنی ہے اس علائش کو دور کر دینا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا. یعنی پہلے انہوں نے ملوث تصور کر لیا اسے، ہر انسانی بچے سے پہلے سے اس میں میل کچیل ہے، پہلے سے گناہ کی علائش ہے. اس سے انہوں نے الگ اس کو لے جانا ہے. نجات تو بھی نہیں ہے، اس کو کہیں گے نجات. عذاب میں تو پہلے وہ موجود، اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انسانوں میں سے جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پہ صلیب پہ ایمان لے آئیں گے ان سے یہ علائش الگ ہو جائے گی، وہ اس علائش سے چھوٹ جائیں گے. باقی انسانوں کے ساتھ یہ علائش لگی رہے گی، یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے. یہ ہے نجات، سیلویشن. ہوا پہلے سے محفوظ کسی چیز میں. یہودیوں کا میں نے ابھی عرض کر دی کہ انہوں نے کہا کہ وہ سب کا جو جرم تھا ہمارے بڑے بوڑھوں کا، کرنی کسی نے پڑھنی کسی نے، تو وہ ان کی وجہ سے ہم جائیں گے کچھ تھوڑے سے دنوں کے لیے جہنم میں، وہاں سے نکالے جائیں گے نجات. ہے نا پہلے عذاب میں گرفتاری، پھر وہاں سے چھوٹنا اور نجات. ہندوؤں کے ہاں یہ ہوا کہ ہر بچہ اپنے پچھلے جنم کے کرم کی سزا بھگتنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. یہاں سے پیدائش کے ساتھ یہ بھی آیا جہنم میں سزا بھگتنے کے لیے، یہاں پھر اس کو چکر دیے. تو یہ ان کے جو یہ آواگاؤں جس کے آپ کہتے ہیں آیا اور گیا کا چکر جو ہوتا ہے، چلتا ہے وہ چلتا ہے. کسی کا چھوٹا چکر تو کسی کا گھن چکر، وہ 37 کروڑ سال چکروں میں رہتا ہے. وہ بہرحال وہ اسے اس پچھلے جنم کے کرم چلتا ہے قصہ، اور آخر میں جا کے اس چکروں سے جب وہ چھوٹ جاتا ہے اسے کہتے ہیں مکت ہو گیا. اسے مکتی یا نجات یا سیلویشن کہتے ہیں. یا اسے بھی پہلے محفوظ کرتے ہیں، اس میں وہاں سے نجات دلاتے ہیں. آپ کے ہاں ان کے ہاں کا ویدانت اور آپ کے ہاں کا تصور کہ یہ خدا کی ذات میں سے ایک روح جو ہے، ذات جو ہے الگ ہو گئے، یہاں آئی، یہاں آ کے وہ مادے کے دلدل میں پھنس گئی. نئی آئی سی پتا نہیں سی پکی سڑک کے لیے تو کھوٹا کتنے آئی سب رات میں چوری ہے تو میرے بیٹھی اور یہ پھنس گئی دلدل. اب وہاں اس نے رونا شروع کیا. وشنو اب نئے کیوں شکایت ہوئی کند آئی جدائی یا شکایت جھوم کے کرتی رو رہی ہے. یہ بانسری کھوبے بھی پھنسی ہوئی. مقصد زندگی اس کھوبے میں سے نکل کے معافی کیجیے گا میں ترجمہ آ ہی نہیں سکتا جی کسی دکان اصل تو کھوٹا ہوتا ہی پنجاب کا. بہت مان ہے اگر اہل زبان سے کھایا بتا دیجیے کیا ہے. جی یہ وہاں لکھنؤ میں بیٹھ کے کام کے آئے تھے تو بڑی مشکل سے منوایا گیا. ابھی اہل زبان سب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں. میں نے کہا میں وہاں نہیں تھا نا، 3 دن پہلے کار کھوٹے کا ترجمہ ٹھیک ہو جاتی. ان کے یہاں کا تصور یہ ہے، سارا تصور آپ کے یہاں کا ویدانت ہے، ہندوؤں کے یہاں کا. وہ آتما کو پرماتما کا ایک حصہ مانتے ہیں. وہ برہم آتما، یہ آتما چھوٹی اینی کو کہتی، یہ پھر اس میں جو پھنسی ہوئی ہے وہ اس کو مایا کا جال جو ہے، شراب جو ہے ہستی کا، کائنات کا، اس چکر میں یہ کہتے ہیں پھنسی ہوئی ہے.
ان کے ہاں یہ مادہ جو ہے وہی چیز ہے، ان کے ہاں بھی وہ مادہ کا جو فریب ہے نا، اسی کو وہ کہتی ہیں شراب۔ اس میں سے ریاضتوں سے، مشقتوں سے، کٹیاں پی پی کے، پھاکے کٹ کٹ کے، الٹے ٹنگے ہوئے، بیٹ پہنڈے ہوئے نے دوائی ملن ہوئی ہے، پھر اس میں سے کسی طرح سے یہ ساری مشقتیں، ریاضتیں، یہ سارا کچھ پوچھو نہیں ہم نے کتنی قید کاٹی ہوئی ہے۔ ان مشقتوں کے بعد ہوگا کیا کہ جی یہ پھر وہ روح جو ہے اپنی اصل میں جا ملے گی۔ یہ جی ملخص ہوا گیا سارا جتنا یہ نجات کا تصور کہ صبح آپ اچھے بھلے تھے، تندرست توانا، بالکل ٹھیک ٹھاک، 10 بجے کے قریب آپ کو بخار ہوا، بہت تیز بخار ہوا، ساتھ اس کی اور تکلیفیں بھی ہوئی، دہائی پاریا سب کچھ دیتی، علاج کیا، علاج کرنے کے بعد شام کو بخار اتر گیا، تو کیا ہوا؟ یہ جیسے آپ صبح تھے ویسے پھر شام کو ہو گئے، ایز یو ہوئے نا۔ تو گویا یہ سارا سلسلہ کائنات، یہ تمام سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کرام کا بھیجنا، انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کاہے کے لیے ہوا کہ انسان پہلے جس قسم کا تھا پھر دوبارہ ویسا ہی ہو جائے۔ عملہ کا سماؤ پھر مینسل جب خدائے رہا۔ اور پھر یہ نہیں کہ کہیں ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ چلو جی پیدا کر بیٹھے تھے ایسے چکر میں سے گزار دو بھائی، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، صاف ہو گئے، چلو بھیج دو، حصہ ختم ہوا، معاف رکھنا، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ نہیں، کرتا چلا جا رہا ہے، وہ دیکھتا چلا جا رہا ہے، سات انسانوں کو دیکھتا چلا جا رہا ہے، یہاں ملوث کیے چلا جا رہا ہے، یہاں کھوپے میں پھنسائے چلا جا رہا ہے یہاں، اور ان سے کہا یہ ہے کہ پھنسایا ہم نے نکلو تم، اور وہ بیچارے مر مرا کے کسی طرح سے نکال کے آگے جاتے ہیں، تو وہ کیسا جیسا پہلے وہ تھا نا، جیسے کہتے ہیں جنت میں آدم تھا، اسی قسم کا پھر مرا دینا، یہ سارا چکر دے کے عجیبان من نسلت خدا ہے، خدا کے سایہ نشان یہ نہیں تھا۔ اگر یہ یہی چیز تھی، کیا بات یہ کہہ گیا ہے نقش اگر باطل، تکرار سے کیا حاصل؟ کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی؟ کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی؟ اور نقش اگر باطل، ہمت کر، جرأت کر، تسلیم کر لے کہ نقش باطل تھا، رگڑ لے اور مٹا دے، ہے نقش اگر باطل، تکرار سے کیا حاصل؟ کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ عرض؟ اتنی مصیبتوں میں سے گزرنا، انبیاء کرام کا بھیجنا، جبریل کا نازل ہونا، ہدایات آسمانی کا آنا، یہاں یہ تمام مشقتیں، مصیبتیں، یہ سارا کچھ بھگتنا، کاہے کے لیے کہ ایز یو ور ہو جائے کسی طرح سے۔ ارے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر ویسا ہی آدم رکھنا ہے جیسا وہ پہلے تھا، دے ہی کیا اس کو؟ تیری جنت میں ویسا موجود ہے، جنت میں اس کو رہنے دے، میری نکلے کر لے لوں، سب کچھ کر کرا کے دیر پھر ہے جس طرح پہلے۔ اللہ عزیزان مان، یہ ہے نجات کا تصور جو دنیا مظاہر میں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے آج اس کے خلاف اعلان جنگ کی ہے، اس نے کہا کہ انسان پیدا ہوتا ہے کسی عذاب میں گرفتار نہیں ہوتا، کوئی علاج ساتھ لے کے نہیں آتا، کلین سلیٹ لے کے یہاں آتا ہے، کرم نہ بنی آدم، یہ تو بڑا ہی واجب التقریم ہوتا ہے، پیدا جو ہوتا ہے صاحب کہ وہ اس کو مجرم گناہگار بناتے ہوتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ اب میدان عمل تمہارے لیے ہے، اب اپنی مجمر صلاحیتوں کی نمود گواہ کیا ہے، کرو کوشش، بڑے آگے جس میں آگے بڑھنا ہے، وہ تو اس کارزار کے اندر، اس میدان عمل کے اندر چاہتا ہے یہ تو آگے بڑھنا پیچھے رہنے کی بات ہے، چلو جس کا یہ چاہتا ہے چلو آؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم 100% مارکس نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ یہاں بہت سی فضلی راہیں ہیں، بہت سی لفظیں ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر 33% تم سے اگر غلطیاں بھی ہو گئی ہیں پرچے کے اندر، ہم تمہیں فیل نہیں کرنے کے لیے، کوئی بات نہیں، یہی مت کرو، 66 لے آؤ، 51 لے آؤ، مانساکلت موازی میں ہوں کا ہوگا، ہوگا تو وہاں یہ
من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. کاپی تمہاری جو آنسر بک ہے ایک ایک سطر ایک ایک لفظ ہم اس کا پڑھیں گے دیکھیں گے جانچیں گے پرکھیں گے حساب کریں گے. یاد رکھو ایک ایک لفظ مثقال ذرۃ پھر غلطیاں ہوں گی اس کے اندر ہم جانتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ 33% ہے 66 لے لاؤ چلو پروموشن. تو ملک جو ہوتا ہے اس کے لیے آگے بڑھنے کا میدان ہوتا ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ جنت آخری میدان نہیں ہے. اہل جنت کے متعلق یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں کا نور ان کا سرچ لائٹ انہیں صراط حمید کی طرف رہنمائی کرتا چلا جائے گا. چلنا ہے آگے. وہ تو میدان عمل ہے. جہنم کے جو فیل ہو گیا عزیزان من اور کہہ دیا پہلے سے ملنے کے بھائی دوبارہ امتحان نہیں ہونا میدان عمل تو ختم ہو گیا اس کے لیے. عزیزان من یہ تصور قرآن کا دیا ہوا یہ تصور مذاہب عالم کا دیا ہوا وہ تصور ذرا موازنہ کر کے دونوں میں دیکھیے. یہ ہے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ پہلے سے کسی عذاب میں مبتلا کر کے وہاں سے اس کا چھٹکارا حاصل کرا دینا چاہیے. یہ سوال نہیں ہے. یا وہاں کچھ عذاب دینے کے بعد وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد لے آنا سوال ہی نہیں ہے. یہاں تو نہایت قاعدے اور قانون سے ریشنلی ایک بات ہو رہی ہے. فطرت کا قانون سارا یہی کار فرما ہے عزیزان من. ایک ایک کڑی کے متعلق انہوں نے یہ ریسرچ کر کے بتا دیا کہ کون کون سی اسپیشیز وہ تھی کہ جن کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی وہی روک دی گئی. جن میں صلاحیتیں ہو گئی پیدا آگے بڑھتی چلی گئی. یہاں تک تو یہ بھی پہنچ گئے تھے مغرب کے سائنسدان رک گئے یہاں آگے کہ یہ جو انسان کی موجودہ زندگی ہے یہ آخری کڑی ہے سلسلہ ارتقاء کی. قرآن نے کہا کہ یہ بھی خدا حکیم و خبیر کو نہیں جچتا کہ یہاں لانے کے بعد ہی صحیح انسانوں کو ختم کر دے. یہ کھیل اس لیے پھر بھی کیا حاصل ہوا ہے یعنی مدد سے وہ چھوٹے اور یہاں وہ سائنٹسٹ آگے پھنس گئے. بات وہی ہو گئی. مدد والوں نے تو پھر بھی یہ سارا کوئی وہ سجائے وائیں دلا کے دنیا سے مار لگا کے باہر ایج بھی ورک تو کر دی ہے. یہ کم وقت سائنٹسٹ تو اس سے بد مقام پہ رہا کہ اس نے ختم ہی کر دیا کس کا نہ رہے بانگ میں ڈبے بانسری. اس نے کہا کہ اس کو چکر دیے کرا جا رہا یہ کرا رہا مقابلہ چاہتا ہے تو ان کے بعد دو لاکھ چکر. یعنی یہ اس سے بدتر ہے جسے آپ کہتے ہیں نا یہ ایتھیسٹ کے متعلق دین میں ہمارے یہ ہے کہ یہ بڑا آزاد ہوتا ہے. یہ بڑا ان کا کوئی آپ دیکھیے اس سے بھی بس جاتا ہے. یہ تو ارے انہوں نے آزادیوں سے ان کو چھٹکارا کر کے بہرحال کہیں ایسی ویل سے ہی تو زیادہ دیا. یہ ستیہ ناز یہاں ختم ہی کر دیتا ہے اس کو. اور قرآن یہ آیا کہ نہ تو انسان کسی عذاب میں محفوظ ہے نہ گناہوں کی پاداش لے کے ساتھ آتا ہے نہ ہی یہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ تو سلسلہ ارتقاء کی کڑیوں میں سے یہاں پہنچا ہے. میدان عمل اس کے پاس ہے. صلاحیتیں جتنی بیدار ہوتی چلی جائیں گی. اسی لیے نیک کام جس کو کہتے ہیں عمل الصالحات اس نے کہا ہے وہ کام جس سے صلاحیتیں بیدار ہوں انسان کی. پوٹینشیلٹی جو ہے ایکچوئلائز ہو جائے ریئلائز ہو جائے ان ٹرم میں آپ سمجھیں گے بات کو. ہر انسانی بچے کو پوٹینشیلی وہ صلاحیتیں دی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ گناہ کی علائش لے کے پیدا ہو. اتنے بڑے مضمرات لے کے پیدا ہوتا ہے. اب اسے کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ ان مضمرات کو تم مشہور بناؤ ان پوٹینشیلٹیز کو ایکچوئلائز یا ریئلائز کرو. جس نے اس کو اتنا ریئلائز کر لیا کہ یہ اس سے آگے جانے کے قابل قرار پا گیا. ثقلت موازینہ کا ہوا عیشت راضیہ. اور جس کی یہ صلاحیتیں دبی دبائی رہ گئی گروہ مند نہ ہوئی تو ان لوگوں کا وہ رک گیا آگے چلنے کے قابل نہیں رہا. اور یہاں سے ہی یہ چیز کہی اس نے عزیزان من یہ جو تھا ان کو ملا وارد حقانہ اعلیٰ رب کا حکم مسیح وہ تو یہ مجرمین کے متعلق تھا.
تو یہ نہ سمجھ لیں فالوورز جو ہیں کہ یہ لیڈرز ہی ہمارے گئے جاننے میں، ہم تو بچ گئے، سب کو وہاں جانا پڑے گا جا کر۔ باقی رہے تقویٰ شعار جو ہے نجات کے عربی زبان میں بھی معنی یہ ہیں، کسی کو کسی سے محفوظ رکھنا کسی بات سے، یعنی پہلے کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا کر کے وہاں اس سے چھٹکارا ہی نہیں، شروع سے ہی کسی کو محفوظ رکھنا کسی سے، یہ معنی بھی ہے اس لفظ کے۔ تو جہاں قرآن یہ کہے گا ان متقین کے متعلق، جن کے متعلق کہا ہے کہ وہ اتنی دور رکھے جائیں گے جہنم سے کہ اس کی حدیث بھی نہیں سن سکیں گے، ان کے متعلق جہاں یہ لفظ جائے گا اس کے معنی ہے ان کو محفوظ رکھا جائے گا، متقین کو محفوظ رکھا جائے گا، مجرمین جو ہے وہ ہے جو جہنم میں آئیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، وہاں ان کو چھوڑا جائے گا، کیا لفظ ہے جثیا، گھٹنے ٹیک کے وہاں یہ کھڑے، شکست، اور اتنی بڑی شکست جو ہے نا جس کو جزیہ کہا گیا ہے، یہ کیفیت ہوگی ان کی، اور یہ کیفیت تو یہاں کی زندگی میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھ لی گئی۔ یہ اتنے بڑے اکابر مجرمین، یہ قریش اور ان کے ساتھی صحرا کے بدوؤں کا ساتھ میں لا لیا ہوا تھا، ادھر ادھر سازشیں بھی کی ہوئی تھی، اندازہ لگائیے صاحب پوری مدنی زندگی حضور کی ایک دن بھی انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دی، مغازی اور سرایہ اگر اکٹھے کریں تو تقریباً 80-82 کے قریب بن جاتی ہے، جن میں سے گزرنا پڑا ان کو، کتنی بڑی، لیکن اس کے بعد تو وہ شکست ملی ہے جہنم میں جو نقشہ قرآن نے کھینچا تھا نا قیامت میں، کہ پاپ بزنجیر، توق بگردن، نگاہیں جھکائے ہوئے، ندامت سے ننگے سر، آنکھ نہیں اوپر اٹھا سکتے، تاریخ میں فتح مکہ کے بعد جو نقشہ ہے اکابرین قریش کا بالکل اس قسم کا ہے۔ یہ یہاں کی جہنم کا بھی ذکر ہے، یہاں بھی جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی تو ان لوگوں نے سمجھا تھا، یہ جو فالوورز تھے، کہ یہ جو بڑے بڑے اکابر قریش کے ہیں انہیں کیوں کو یہ کچھ آئے گی، ہم بچے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، ان کا غلط بات ہے، یہ سب کے ساتھ اس میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن تقویٰ شعار جو ہیں ان کو اس سے شروع سے ہی الگ رکھا جاتا ہے، اس سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اب رہی ان کی یہ دلیل جو آج بھی دی جاتی ہے کہ صاحب جنہیں آپ مجرمین کہتے ہیں جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو یہ شکست ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، وہ عیش کرتے ہیں، کوٹھیاں، موٹریں، بینک بیلنسز، خدام و شام، پارٹیاں ان کی دیکھیے، شان و شوکت، سطوت و حکمت، سارا کچھ ان کو میسر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، تو کہتے ہیں کہ صاحب سب کچھ ہو گیا جو کچھ سمجھا تھے، ہمیں بتاؤ کہ ایک تم یہ لوگ کیا ہے خدا کے قوانین کے نگہداشت کرنے والے، اس کے صحیح راستے پہ چلنے والے، اور ہمیں تو مجرمین وغیرہ بتا رہے، ذرا ان کی حالت کو تو دیکھ، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کو مکان تک بھی نہیں، خاص کا حال درماندہ، گھر باہر سے نکالے ہوئے، وہاں سے مکے سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے، یہاں کے ان کے دوستوں کی یہ کیفیت بیچاروں کی، کوئی کھجوروں کو گزارا کر رہا ہے، کوئی پانی کھینچ کھینچ کے اپنی مزدوری کر رہا ہے، یہ دماغ، اور اس کے بعد ادھر آؤ تمہیں ہم دکھائیں، کہا جو نگاہوں سے پوشیدہ چیزیں ان کو چھوڑ دو، ہماری محفلوں کو ذرا دیکھو، ہماری کلبوں کو ذرا دیکھو، ہمارے جلسے پہ ذرا نگاہ دوا کے دیکھو، ہمارے محلات کو دیکھو، ان کے ہاں یہ حریر و اطلس کے پردے اور اتنے اتنے چاندی سونے کے ضرور، ان سے نگاہ ڈال کے کہو اس کا مقام اچھا ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ ان کی محفلیں اس قدر مسرت و شادمانی کے گہوارے جھول رہی ہیں، ہماری ہے ان کی،
تو اگر یہ چیزیں خدا کی نوازشات ہیں تو ہمارے حال سے ہیں یا ان کے حال کے اوپر ہیں؟ اگر کہ روح کے زمانے میں بھی یہی اعتراض تھا، حضور کے زمانے میں بھی یہی اعتراض، آج بھی یہی کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیا نا جی دیانتدار بن کے تاکہ مر رہے ہو، اور ایماندار بنو ذرا، ٹھیک ہے بنو ذرا، پک لے نا ایماندار بنو، اور ذرا ساڑھے وقت تک وہی چیز ٹھیک کہا تو یہ ٹھیک ہے، وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ ذرا اقوام سابقہ کی تاریخ کے اوپر بھی تو ایک نگاہ ڈال کے دیکھو، تم سے کہیں زیادہ دولت و حشمت ہو، کہیں زیادہ ان کی ماں اپنے بارہ میں وَكَانَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا، ارے تم سے بھی کہیں زیادہ خوشگوار۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ یہ پہلے پرانی قومیں جو تھیں بڑی پست تعظیم میں پیچھے، جیسا کہ عام طور پر سمجھ آتا ہے جو اب یہ جو ڈسکوری، یہ جو آرکیالوجیکل ڈسکوریز ہونی شروع ہوئی کھدائیوں کے بعد، اب ان کے وہاں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں سامنے، صاحب تو آدمی آشکار ہوتا ہے کہ اچھا اس زمانے میں بھی یہ قضیت، تو قرآن کہتا ہے کہ ابھی اور تاریخی عنوانات کو سامنے آنے دو تمہیں پتہ چلے گا کہ جس قسم کی دولت و عصمت تم کہہ رہے ہو، اس سے کہیں دولت و عصمت کی مالک وہ سامنے نہیں۔ اور اس کے بعد پھر پوچھو تاریخ کے اوراق سے یا ان بستیوں کے کھنڈرات سے جن سے تم صبح شام گزرتے ہو، جن کی اینٹوں کے اوپر ان کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا، ہوتا یہ ہے جس سے تم فریب کھا جاتے ہو۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا۔ بات یہ ہے کہ ہم پہلے ہی دل گرفت نہیں کرتے، یہ کبھی دل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جان کھاتا چلا جاتا ہے۔ کیوں یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم گنجائش اور مہلت دیتے چلے جاتے ہیں کہ اب بھی تم زندگی کی طرف آ جاؤ، اب بھی تم اپنا علاج کر لو، اب بھی تم تو مدافع کو زیادہ کر لو، بچ جاؤ گے، اس لیے کہ ہم بڑے رحیم و کریم واقعہ ہوئے۔ یہ محنت کا وقفہ بڑی چیز ہے عزیزاں، ایک نعمت، لیکن جس طرح انسان ہر نعمت کے غلط استعمال سے تباہیاں خریدتا ہے، وہ محنت کے وقفے سے بھی غلط استعمال سے تباہی خریدتا ہے اپنی طرف، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ صاحب یہ اتنا وقت ملا ہوا ہے، اس میں مجھے علاج کر لینا چاہیے اپنا۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے ہوا کچھ نہیں ہے، سر میں نے بڑی ٹھنڈ سے کرنے آئی ہے، یہ نبی کو ہے اور دعا کرنا ہوگی سارے کرنا نہیں نہ تو پروفیشن جو ہے مریض میں کہتے ہیں تو چلا چلا دینا پیسے کون دے، یعنی اپنے آپ کو اس فریب میں رکھتا ہے۔ یہ مہلت کے وقفے سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کہا ہم نے تو اس لیے مہلت کا وقفہ ان کو دیا تھا۔ عزیزان من، پھر وہ بات آئی کہ جہاں کہیں قرآن خدا کی کسی صفت کو لاتا عجیب صفت ہوتی، یہاں رحمان رہا ہے، یعنی یہ مہلت کا وقفہ جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں، اعتراض اس پہ کر رہے ہیں کہ ساتھی یہ ہم ایسے کیوں ہیں، یعنی اس کی صفت رحمانیت یہ بتائی ہے کہ مہلت دینا بھی ہماری صفت رحمانیت کا تقاضا تھا۔ لیکن جو پیچھے کہا ہے نا وہ للرحمن عطیہ، یہاں بھی وہ آیا ہے کہ رحمان کی صفت رحمانیت نے جن کو مہلت دی اور اسی مہلت کے وقفے سے اس کی رحمانیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملتا ہی کچھ نہیں۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جناحا، وہی الفاظ اوپر والے کہ ذرا مہلت کا وقفہ ختم ہو جانے دیجیے۔ پھر ان کے بعد دو لفظ یہاں آئے ہیں، عذاب اور ساتھ۔ ہم نے تو عذاب جہنم ساتھ میں نے قیامت کا بات ختم کر دی، وہاں یہاں نہ ہم پہ عذاب ہوتا ہے، نہ ہم پہ کوئی انقلاب آتا ہے، نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے۔
عذاب اس قسم کی تباہیاں ہوتی ہیں جو پہلے جھٹکے دیے جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے تو یہ جھٹکوں سے ہی سمجھ لو. اور ساتھ وہ آخری گھڑی ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر زندگی نصیب نہیں ہوتی کاموں کو. اور میں دیکھتا ہوں یہ قرآن کریم کی روشنی میں تو یہ جسے اس نے عذاب کہا چھوٹے چھوٹے جھٹکے، یہ اس 25-30 سال میں آتے رہے ہیں. ہم سے ڈرتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا قانون مقافات اسات لے آیا کرتا ہے. وہ حرام النرا قریت نہ ضرور پھر اس قوم کے اوپر حرام ہو جاتی ہے دوبارہ زندگی جو ہے. اگر ہے چیرا دستہ سخت ہے فطرت کی تاکید ہے. کیا رحمانیت کی صفت ہے کہ پہلے جھٹکے میں ختم نہیں کر دیتا. ہلکا ہلکا سا صاف سر درد ہوتا رہتا ہے، گرانی بھی ہے، تھوڑی تھوڑی کھانسی بھی آتی ہے. یہ عذاب ہے نا، یہ اس بات کی علامتیں ہیں. یہ عذاب عزیزان من کسی ڈاکٹر سے پوچھیے وہ جسے ہم پین کہتے ہیں نا کہ درد جو ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا ہی عذاب ہے. یہ درد تو بڑی شدید چیز کروا نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹروں سے پوچھیے وہ کہتے ہیں یہ خدا کی رحمت ہے جسے پین آپ کہتے ہیں. یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. پہلے پین لیس طور کے اوپر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، گرانی محسوس ہوتی تھی. کئی دنوں تو جی چاہتا ہی نہیں سی، کوئی کھان نو ٹھنڈی نہیں تھی، جی چاہتا چلن پھرنا کی تکان ہو جاتی تھی. یہ آہستہ آہستہ والی گھنٹی ہوتی ہے. اس پہ بھی جب یہ نہیں اٹھتا نا، یہ حادثہ والا سویا ہوا کمبھ، تو یہ اس کے بعد ایک آتی ہے شدید قسم کی گھنٹی. ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اسے پین کہتے ہیں کہ کنڈکٹ اب بھی سمجھ اندر قیامت آ رہی ہے تیرے. وہ یہ چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز ہے اور تشخیص کرنے میں یہ اتنا مدد دیتی ہے یہ کہ جھٹ سے اس سے پوچھ کے مریض سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ورنہ اگر یہ درد اتنا کچھ نہ ہو مریض مرض بھی نہیں بتا سکتا. وہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ ہمارے یہاں کی بڑی بوڑھی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ مائی کا ہندا کی ہے ڈاکٹر جی میں نے ہندا ہے. لیکن یہ وہ کیفیت ہوتی ہے نہ وہ بتا سکے نہ یہ سمجھ سکے. لیکن جب کہیں اسی مائی کو درد ہوتا ہے تو وہ میں پوچھتا ہے کہ مائی کیا ہوتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسے پیل ہوتی ہے. یہ تو بڑی ایسے پیل ہوتی ہے. لوکیٹ ہو گئی بات. اس نے سمجھ لیا کہ جہاں پتا ہوتا ہے یہاں لیور ہوتا ہے، اس کے لیور کی اندر تکلیف ہوتی ہے. اس لیے یہ جو پین یہ درد جو ہے ان سے پوچھیے وہ کہتے ہیں یہ تو رحمت ہوتی ہے خدا کی بڑی. یہ ہے جسے عذاب کہا ہے. قوموں کی زندگی کے اندر یہ پین کے مرحلے آتے ہیں. اس سے بھی اگر یہ علاج کی طرف اگر رخ کر لے تو بچ سکتے ہیں. لیکن یہ جسے ہم موت کہتے ہیں اسی کی بڑی شکل ہوتی ہے نا. قوموں کی اگلی شکل پیڑ ہوتی ہے. اس پیڑ کو اگر آپ اسی طرح سے نگلیکٹ کرتے چلے جائیں تو وہ ناسور بن جاتا ہے، سسمان ہو جاتا ہے. وہی موت ہوتی ہے. اسات قوموں کی زندگیوں میں یہی ہوتا ہے. کہا پھر ایسا یا علامون امان. یہ دیکھیے وہ جو قیامت تک ہم اٹھانے والے ہیں پوچھو کہ یہ سین کاہے کے لیے آتا ہے. فیوچر ٹینس میں یا مستقبل کے اندر جب یہ سین تھا آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ ہم قریب جان لو گے. یعنی آئے گا تو یہ فیوچر میں مستقبل کے لیے اسی کا استعمال ہونا چاہیے. عمل کے تو بعد آتا ہے اس کا نتیجہ. لیکن اس میں بھی یہ عربی زبان ہے عزیزان من. وہاں جب یہ سین یا توحفہ لگاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے بہت جلد ہو جائے گا. یہ جان لو گے تم. انہوں نے کہا تھا نا کہ پھر دیکھو ہمارا مقام، دیکھو ہماری مجلسیں، دیکھو ہماری یہ بیٹھکیں، دیکھو ہمارے یہ لمحے. کہا ٹھیک ہے ذرا آگے بڑھ جانے دو ان کو. یہ مہلت کا وقفہ ہے، اس کو گزر جانے دیجیے. اور پھر ان سے پوچھیے گا کہ حضور فرمائیے کیسا تھا مقام، کیسی تھی مجلس میں، کیا صورت ہوئی. پتہ چلے گا. اشرم مکانم اضاف چنتا. جس کو تم نے کہا تھا نا کہ خیرم مکانم وہ کہتا شرم مکان. آسن و ندی اضاف چنتا. اور اس کے مقابلے میں
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ 11 بج گئے عزیزان من، آئندہ ہوگا کہ پھر اس کے مقابلے میں کیا چیز آئے گی۔ ہم سورہ مریم کی آیت 75 تک آ گئے، 76 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔